أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى صدق الله العظيم. محترم مکرم سامعین و ناظرین، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت کے اس حصہ میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو حکم دیا کہ وہ اپنے گھروں میں ٹھہری رہیں اور زمانہ جاہلیت کی طرح اپنی زیب و زینت کو ظاہر نہ کریں۔ یہ حکم براہ راست تو ازواج مطہرات رضی اللہ تعالی عنہن کو ہے، ضمناً طبعاً قیامت تک آنے والی ہر مسلمان عورت کو اللہ رب العالمین کا یہ حکم ہے۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ ازواج مطہرات کے ساتھ خاص ہے، مخصوص ہے۔ ایسا نہیں، اس لیے کہ اسی آیت کے اگلے حصہ میں ہے اقیمنا الصلاۃ، کہ تم نماز قائم کرو، وآتین الزکوٰۃ، اور تم زکوٰۃ دو، واطیعن اللہ ورسولہ، کہ تم اللہ کے رسول کی اطاعت کرو۔ تو یہ نماز قائم کرنا، زکوٰۃ دینا، اللہ کے رسول کی اطاعت کرنا، یہ کوئی ازواج مطہرات کے ساتھ خاص نہیں، یہ امت مسلمہ کی ہر عورت کو اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے یہ پردے کا حکم ہر مسلمان عورت کے لیے ہے۔ اور دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے پیغمبر اسلام علیہ الصلاۃ والسلام سے فرمایا، یا ایہا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین یدنین علیہن من جلابیبہن۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے حکم دیا، فرما دیجئے اپنی ازواج سے، اپنی بیٹیوں سے، ونساء المؤمنین، اور مؤمنوں کی عورتوں سے، ان سب سے فرما دیجئے کہ یہ پردہ کیا کریں، بڑی چادر اپنے چہرے پر لٹکا لیا کریں۔ بلا ضرورت شرعیہ شدیدہ عورت کو گھر سے نکلنا ہی نہیں چاہیے، اور اگر نکلنا پڑے انسانی ضرورت کے تحت تو یقیناً اس کی اجازت ہے، لیکن بڑی چادر لے کر، یہاں آیت کریمہ میں یدنینا کے الفاظ ہیں کہ اس چادر کو چہرے پر لٹکا دیا جائے، کہ چہرے کو، جسم کو اس سے ڈھانپ لیا جائے۔ ہاں، ضرورت کے تحت اگر چہرہ اور ہتھیلیاں کھلی رہ جائیں تو جرم نہیں، گناہ نہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ چہرے کا بھی پردہ کر لیا جائے، اور ہتھیلیوں پر بھی دستانے اگر کوئی لگا سکے تو اجر و ثواب، نیکی زیادہ ہے۔ یہ پردے کا حکم اتنا اہم ہے کہ اللہ رب العالمین نے مردوں کو الگ اور عورتوں کو الگ حکم دیا۔ سورۃ النور 18واں سپارہ، اللہ فرماتے ہیں، قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم وقل للمؤمنات یغضضن من ابصارہن ویحفظن فروجہن۔ سرور کائنات علیہ الصلاۃ والسلام کو رب العالمین نے فرمایا کہ ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظروں کو جھکائے رکھیں، اور عورتوں کے لیے اللہ رب العالمین نے مستقل الگ سے حکم دیا کہ اے نبی علیہ الصلاۃ والسلام، عورتوں سے فرمائیے کہ یہ بھی اپنی نظریں جھکائے رکھیں، نظریں نیچی رکھیں۔ نماز کا حکم مردوں کو ہے، ضمناً عورتوں کو ہے۔ کئی احکامات ایسے ہیں، لیکن پردے کے حوالے سے اللہ نے مردوں کو الگ، عورتوں کو الگ حکم دیا۔ ہر وہ مرد جس سے عورت کا نکاح ہو سکتا ہے، اس سے پردہ فرض ہے، اور ہر اس مرد کے لیے اس عورت سے پردہ فرض ہے جس سے اس کا نکاح جائز ہے۔ بد نظری، غلط نظر تو کرنی ہی نہیں، گناہ کبیرہ ہے، اور اگر اچانک
نظر پڑ جائے تو نظر کو وہاں ٹکائے رکھنا، جمائے رکھنا، اس کی کوئی گنجائش نہیں، فوراً نظر کو پھیر لینا چاہیے، ہٹا لینا چاہیے۔ آج کے اس دور میں جو مخلوط تعلیم ہے، یہ مخلوط جو محافل ہوتی ہیں جس میں مرد اور عورتیں آزادانہ گھوم پھر رہی ہوتی ہیں، ان سے بہت سے گناہ جنم لیتے ہیں، اور ان گناہوں سے ہم پردے کی پابندی کر کے بچ سکتے ہیں۔ یاد رکھیے، نظریں نیچی رکھنے کا حکم صرف عورتوں کو نہیں، مردوں کو بھی ہے۔ اللہ رب العالمین ہر مسلمان کو شرم، حیا، عفت و عزت و عظمت عطا فرمائے، اور اس دینی حکم پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما علی الا البلاغ المبین۔